الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا ونبینا ومولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ وسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نویت سنت اعتکاف۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا اپنے حبیب صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدق و طفیل ہم تمام حاضرین اور سامعین کو تو ماہ ربیع الاخر کے فیوز و برکات سے بھرپور مالا مال فرما۔ میرے کریم ہم سب کے علم میں، عمل میں، اخلاص میں، رزق میں، عزت میں خوب برکتیں عطا فرما۔ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہاں کی سرخروئی اور عزت نصیب فرما۔ ہمارے دین کی حقانیت کے یہ دونوں شاہد ہیں، ہمارے دین کی حقانیت کے یہ دونوں شاہد ہیں، معین الدین اجمیری، محی الدین جیلانی۔ اور میرے امام نے بہت خوب کہا، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، کہیں آمین۔ قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت والا بابرکت مہینہ اپنے فیوز و برکات کو لٹاتا ہوا تیزی کے ساتھ ہمارے سامنے سے گزر رہا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اس ماہ مبارک میں پوری دنیا میں بسنے والے خوش عقیدہ سنی مسلمان سیدنا سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر کے اپنی محبت اور غلامی کا ثبوت دیا کرتے ہیں۔ یقیناً یہ اللہ کا ہم پر بے پناہ کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی 12ویں اور اللہ کے محبوب سیدنا سرکار غوث اعظم کی 11ویں منانے والی جماعت میں پیدا فرمایا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، عام طور پر ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کسی اللہ کے ولی کے نام پر کوئی محفل سجائی جاتی ہے، چاہے ان کی ولادت کا موقع ہو، چاہے ان کے وصال کا موقع ہو، چاہے عرس پاک کا موقع ہو، چاہے شہادت کی تاریخ ہو، کوشش یہ کی جاتی ہے کہ اس موقع پر اللہ کے اس ولی کے فضائل بیان کیے جائیں، اور فضائل میں بھی زیادہ تر اللہ کے ولی کی کرامات کو بیان کیا جاتا ہے۔
اور کرامات کو بیان کرنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ عوام کو اولیاء اکرام کے کرامات سننے میں بڑا لطف آتا ہے، اور جب لوگوں کو لطف آتا ہے تو لوگ خوب داد دیتے ہیں، اور جب داد دیتے ہیں تو ظاہر ہے کہ تقریر کرنے والے کو بھی تقریر کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے، یعنی دونوں طرف لطف ہوتا ہے، دونوں طرف مزہ ہوتا ہے۔ اور اسی لیے لوگ عام طور پر اولیاء اکرام کی جب بھی تاریخ آئے تو کرامات زیادہ سے زیادہ بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ موجودہ دور میں جو مسلمانوں کے حالات ہیں یا جو معاشرے میں دن بدن برائیاں اور خرابیاں پیدا ہوتی جا رہی ہیں، ان حالات کے پیش نظر اب اولیاء اکرام کی کرامات سے کئی گنا زیادہ اولیاء اکرام کی تعلیمات کو بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ حضور غوث اعظم نے 12 سال کی ڈوبی کشتی کو ترا دیا، حضور غوث اعظم نے ٹھوکر مار کر مردے کو جلا دیا، حضور غوث اعظم نے مرغا کھایا، ہڈیاں جمع کی اور دوبارہ مرغے کو زندہ کر دیا۔ یہ وہ غوث پاک کی کرامات ہیں جو ہم بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں۔ لیکن میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، میں عرض کرنا چاہوں گا کہ حضور غوث اعظم کی ان کرامات کو بارہا سننے کے بعد کیا سننے والوں کے سوچ اور فکر میں کوئی تبدیلی آتی ہے؟ کیا ان کے اخلاق میں، ان کے معاملات میں کوئی تبدیلی آتی ہے؟ کیا اولیاء کی کرامات کو سننے کے بعد وہ عمل کے راستے پر چل پڑتے ہیں؟ کیا رات کے 2، 2:30، 3 بجے تک کرامات کو سننے کے بعد فجر کی نماز میں پوری مسجد نمازیوں سے بھری نظر آتی ہے؟ آخر وقتی طور پر اولیاء کی کرامات کو سن کر لذت حاصل کرنے کے علاوہ ہمیں اور آپ کو حاصل کیا ہو رہا ہے؟ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اب کوئی یہ نہ کہے کہ میں اولیاء کی کرامات کا انکار کر رہا ہوں، بالکل نہیں۔ ولی کی کرامت یہ تو قرآن مقدس سے ثابت ہے۔ اللہ نے خود سلیمان علیہ السلام کی امت کے ولی جن کا نام آصف ابن برقیہ آتا ہے، اللہ نے سورہ نمل میں ان کی کرامت کو بیان فرمایا کہ کیسے سلیمان علیہ السلام کے حکم پر آپ نے ملکہ بلقیس کے سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آنے سے پہلے اس کے تخت کو سینکڑوں میل دور سے لا کر پیش کر دیا ہے۔ اور وہ بھی اللہ کے ولی کی کرامت کیا تھی؟ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ بلقیس کے آنے سے پہلے مجھے تخت چاہیے، تو آپ کی امت کے ولی نے کہا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے میں تخت کو لا کر پیش کر دوں گا۔ پلک جھپکنے تک نہیں، یہ نہیں کہ جتنی دیر میں پلک جھپکے گی میں لے آؤں گا، پلک جھپکنے سے پہلے حاضر کر دوں گا۔ آپ سوچئے کتنے سیکنڈز یا کتنے ملی سیکنڈز لگتے ہیں ایک انسان کی پلک جھپکنے میں۔ تو اللہ کے ولی کی کرامت قرآن سے ثابت ہے۔ اسی طرح اللہ نے اپنے ولیوں کی کرامت، اصحاب کہف کی کرامت کو بیان فرمایا ہے۔ اسی طرح بخاری شریف، مسلم شریف حدیث کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے اولیاء کی کرامات کو بیان فرمایا ہے۔ تو میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اگر ہم اپنی محفل میں ولی کی کرامت بیان نہ کریں تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم ولی کی کرامت کا انکار کر رہے ہیں، بلکہ ہم تو الحمدللہ حضور غوث اعظم کے بارے میں یہ مانتے ہیں اللہ نے آپ کو کثیر الکرامات بنا کر پیدا فرمایا ہے۔ آپ سے پہلے جتنے اولیاء پیدا ہوئے اللہ نے ہر ولی کو 1، 2، 3، 4 چند کرامات عطا کی، لیکن غوث اعظم کو گنتی کی کرامات نہیں عطا کی گئی، بلکہ اللہ نے بے شمار کرامات غوث اعظم کو عطا کیا۔ بلکہ بزرگان دین اپنی کتابوں میں یہاں تک لکھتے ہیں کہ قیامت تک جتنے اولیاء آئیں گے اور جتنے اولیاء کرامات دکھائیں گے وہ ساری کرامات بھی غوث اعظم کی کرامت میں شمار کی جائے گی، یعنی ان کی کرامات کا صحرا بھی غوث اعظم کے سر بندھے گا کہ یہ بھی غوث اعظم کی کرامت۔ تو غوث اعظم کثیر الکرامات ہیں، بلکہ ہمارا تو یہ ماننا ہے الحمدللہ
हुजूर गौस आजम के वालिद जनाब अबू स्वाले खुद फरमाते हैं, मेरे बेटे की विलादत से पहले रसूलुल्लाह मेरे ख्वाब में तशरीफ लाए और मुझे मेरे नबी ने बशारत दी, ऐ अबू स्वाले मेरे बेटे, अनकरीब तेरे घर जो बेटा पैदा होने वाला है वो मेरा भी महबूब है और अल्लाह का भी महबूब है। वो मेरा भी महबूब है और अल्लाह का भी महबूब है। साथ ही मेरे नबी ने फरमाया, अबू स्वाले, अल्लाह तेरे बेटे को वलियों में वो मकाम अता करेगा जो मकाम अल्लाह ने मुझे नबियों में अता फरमाया है। इसलिए हमारा ये मानना है मेरे नबी इमामुल अंबिया हैं और हुजूर गौस आजम इमामुल औलिया हैं। मेरे नबी तमाम अंबिया के सरदार हैं और गौस आजम तमाम औलिया के सरदार हैं। तो अगर 11वीं शरीफ की किसी महफिल में गौस आजम की करामत ना बयान की जाए तो क्या बताइए कोई गौस आजम की विलायत पर शक करेगा? बल्कि एक तल्ख बात कहूं, बुरा मत मानिएगा, औलिया इकराम की करामात तो बयान की जाती है और बारहा बयान की जाती है, चाहे वो गौस आजम हो चाहे गरीब नवाज हो, हर वली की करामत बयान की जाती है। लेकिन मेरे प्यारे आका के पैरदीवानों, जिनके सामने औलिया की करामात बयान की जाती है, अगर उस अवाम से पूछा जाए कि करामत की डेफिनेशन क्या है, करामत का मायने क्या है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ मिरेकल, ये जो करामत है इसका मायने क्या, तो अक्सर लोगों को करामत का मतलब नहीं पता, मौजज़ात का मतलब नहीं पता। अब बताइए, जिसे करामत का मतलब ही नहीं पता उसके सामने करामतें बयान की जाएं तो जो हमारी तरह खुश अकीदा सुन्नी मुसलमान होते हैं वो तो तस्लीम कर लेते हैं खुशी खुशी, लेकिन जो खुश अकीदा सुन्नी नहीं होते, औलिया सूफिया के मानने वाले नहीं होते, फिर उन्हें औलिया की करामात हजम भी नहीं होती है। फिर वो एतराज करना शुरू कर देते, ये कहां से लिखा हुआ है, ये कहां से साबित है, ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। मेरे प्यारे आका के पैरदीवानों, जबकि करामत की डेफिनेशन ही यही है, इंसान की अक्ल को जो बात हैरत में डाल दे, आम आदमी के लिए जो काम मुहाल हो, आम आदमी जो कर ही ना सके और क्या इम्पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता, अगर वही काम अल्लाह की अता से नबी करके दिखलाए तो उसको मौजज़ा कहते हैं, और अल्लाह की अता से वली करके दिखलाए तो क्या कहते हैं, करामत। मुर्दे को जिंदा किया अल्लाह ने, जिंदगी और मौत पर कुदरत कौन रखता है, अल्लाह ने एक मुर्दे को जिंदा कर दिया। तकरीबन 300 साल तक असहाबे काफ अपने गार में सोते रहे। 300 साल के बाद दोबारा वो उठे अपनी जगह से, उन्हें सुलाने वाला कौन, और फिर 300 साल के बाद फिर उन्हें उठाने वाला कौन। इसे अल्लाह की कुदरत कहेंगे, अल्लाह की ताकत कहेंगे। मुर्दे को दोबारा अल्लाह ने जिंदगी दे दी, ये अल्लाह की कुदरत है। लेकिन अल्लाह की अता से अगर यही काम अल्लाह के नबी ईसा अलैहिस्सलाम करके दिखा दे, अल्लाह की अता से मुर्दे को ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा कर दे, किया कि नहीं आपने कई मुर्दों को जिंदा, तो अगर ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा कर दे तो इसे ईसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा कहेंगे। क्या कहेंगे? और अगर यही काम अल्लाह की अता से हुजूर गौस आजम करके दिखला दे तो गौस आजम के मुर्दा जिंदा करने को क्या कहेंगे। तो लोगों के सामने करामात बयान की जाती है, लेकिन लोगों को करामत का मतलब ही नहीं पता होता है। फिर कुछ लोग मान लेते हैं और कुछ लोग इनकार करते हैं, कुछ लोग मजाक उड़ाना शुरू कर देते, बातें बनाना शुरू कर देते। मेरे प्यारे आका के पैरदीवानों, बहरहाल आज हुजूर गौस आजम और इल्म की अहमियत के ताल्लुक से मैं दो चार बातें आपके सामने अर्ज करूंगा। चूंकि वक्त हो गया, आज गुलदस्ते सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्टेस्ट के जो विनर्स हैं उनका इनाम भी इंशाअल्लाह अनाउंस किया जाएगा। इसी तरह हमारे जो मकातिब चलते हैं इस्लामियात के बच्चे जिन्होंने अनवार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया था, उनके इनामात भी तकसीम होने हैं। तो 10, 15, 20 मिनट का वक्त इसमें भी जाएगा, इसलिए मैं अपनी गुफ्तगू मुख्तसर करता हूं और तेजी के साथ अपनी बातें आपके सामने रखता हूं। और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप भी जिस्म के साथ जहन को रखकर एक एक बात सुनने और समझने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह।
میرے پیارے آقا کے پیروانوں، حضور غوث اعظم پیدائشی ولی ہیں۔ دیکھیں ولایت کی بہت سی کیٹیگریز ہیں، ولایت کے بہت سے درجات ہیں۔ ان درجات میں جو ولایت کا سب سے بڑا درجہ ہے وہ ہے ولی بائی برتھ کا، ولی بائی نیچر، مادر ذات ولی، پیدائشی ولی۔ اور اس لسٹ میں سب سے اوپر غوث اعظم کا نام آتا ہے۔ غوث اعظم پیدائشی ولی۔ اور دوسری خوبی کیا ہے؟ غوث اعظم پیدائشی ولی ہونے کے ساتھ سارے ولیوں میں تنہا غوث اعظم ہیں جو ماں کی کوکھ سے 18 پاروں کے حافظ بن کر پیدا ہوئے ہیں۔ ولی بائی برتھ، 18 پاروں کے حافظ بھی۔ اور اس کے بعد جب آپ کی عمر 4 سال کی ہوئی تو 4 سال کی عمر میں بسم اللہ خوانی ہوئی، مکتب میں پہلی بار پڑھنے کے لیے گئے، استاد نے قرآن شریف شروع کروایا، بسم اللہ خوانی ہوئی، غوث اعظم نے اسی دن 18 پارے پڑھ کر اپنے استاد کو سنا دیے ہیں۔ اب باقی بچے 12 پارے۔ تو آپ کی سیرت کی کتاب میں آتا ہے کہ باقی 12 پارے بھی غوث اعظم کو آپ کی والدہ ہی نے حفظ کروایا ہے۔ محبت سے کہیں۔ اچھا، لوگ اسے کرامت سمجھتے ہی نہیں ہیں، اسی لیے خاموش رہتے، یہ کوئی کرامت کہاں ہوئی؟ لوگ اسے کرامت نہیں مانتے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، بچے کا ماں کی کوکھ سے 18 پاروں کا حافظ بن کر پیدا ہونا، یہ کتنی بڑی کرامت ہے غوث پاک کی۔ آپ کی والدہ نے باقی بچے 12 پارے آپ کو حفظ کرائے۔ غوث اعظم 7 سال میں حافظ قرآن بن گئے ہیں۔ 7 سال کی عمر کے بچے کو وضو کرنا آتا ہے؟ 7 سال کی عمر کے بچے کو کیا بتائیے غسل کے مسائل معلوم ہے، نماز کا طریقہ معلوم ہے؟ ابھی تو فرض بھی نہیں۔ غوث اعظم نے 7 سال میں پورا قرآن حفظ کر لیا ہے۔ آپ سوچئے، یہ غوث پاک کی کرامت۔ پھر غوث اعظم شہر جیلان کے مختلف مکاتب میں، مختلف مدارس میں علم حاصل کرتے رہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ شہر جیلان جہاں ولادت ہوئی آپ کی، مختلف مکاتب، مختلف مدارس میں آپ علم حاصل کرتے رہے۔ 11 سال کی عمر میں آپ کے والد کا سایہ آپ کے سر سے اٹھ گیا۔ 11 سال میں آپ یتیم ہو گئے۔ پھر بھی پڑھائی کا سلسلہ جاری رہا۔ غوث اعظم سے کسی نے پوچھا آپ کو کیسے پتا چلا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ تو فرماتے جب میں 10 سال کا تھا، مدرسے میں پڑھنے کے لیے جاتا تھا تو مجھے آواز آتی تھی، کوئی کہنے والا کہتا تھا ہٹو، اللہ کے ولی کو بیٹھنے کے لیے جگہ دے دو۔ کبھی کہتے راستے میں آواز آتی، بھیڑ بھاڑ سے گزرتا تو راستے میں آواز آتی جو مجھے صاف سنائی دیتی تھی، اللہ کے ولی کے لیے راستہ خالی کر دو، اللہ کے ولی کو جانے دو، اللہ کے ولی کو بیٹھنے کے لیے جگہ دو۔ غوث اعظم کو اسی وقت پتا چل گیا میں اللہ کا ولی ہوں۔ 18 سال تک علم حاصل کرتے رہے۔ اس کے بعد آپ ماں سے اجازت لے کر، اس وقت جو علم کا مرکز تھا مسلمانوں کا وہ شہر بغداد تھا۔ بغداد میں مسلمانوں کی بہت بڑی یونیورسٹی تھی اس وقت، بہت بڑی، جیسے آج کہا جائے کہ مسلمانوں کی دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی کون سی ہے تو آپ کہیں گے جامع ازہر ہے، مصر میں جامع ازہر۔ اس دور میں سب سے بڑی یونیورسٹی تھی شہر بغداد میں، جس کا نام تھا مدرسہ عربیہ نظامیہ۔ اور یہ وہ مدرسہ تھا جس کے تعلق سے آتا ہے کہ اس مدرسے کی بنیاد شہر بغداد میں غوث اعظم کی ولادت سے 30 سال پہلے رکھی گئی تھی۔ ایک عیسائی اپنی کتاب میں لکھتا ہے، عبد القادر جیلانی نے بغداد کے جس مدرسے میں تعلیم حاصل کی، یہ کوئی چھوٹا سا مکتب یا 1-2 منزلہ عمارت نہیں تھی، بلکہ وہ لکھتا ہے کہ بہت بڑی یونیورسٹی تھی جہاں کئی الگ الگ عمارتیں موجود تھی، کئی سبجیکٹس پڑھائے جاتے تھے، خاص طور پر فقہ شافعی، فقہ حنبلی وہاں پڑھایا جاتا تھا، وہاں ریسرچ کیا جاتا تھا، کئی عمارتیں تھی، ریسرچ سینٹر تھا، یونیورسٹی تھی، مدارس تھے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اس مدرسے کے پہلے پرنسپل امام غزالی رحمت اللہ تعالی تھے۔ اس مدرسے میں شیخ سعدی سراجی نے تعلیم حاصل کی ہے۔ اس مدرسے کے پرنسپل علامہ جوزی رہ چکے ہیں۔ یہ وہ مدرسہ، غوث اعظم نے جا کر داخلہ لیا، اس کے بعد آپ نے پڑھائی شروع کی۔ غوث اعظم 8 سال تک پڑھتے رہے۔ اس وقت جو اس دور میں
عالم کی پڑھائی میں جو علوم پڑھائے جاتے تھے ان تمام مروجہ علوم پر آپ نے مہارت حاصل کی، بلکہ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ غوث اعظم نے جتنے سبجیکٹ اس دور میں عالم کی پڑھائی میں پڑھائے جاتے تھے آپ نے ان سارے سبجیکٹس میں 8 سال کے اندر پی ایچ ڈی حاصل کر لی ہے، سارے سبجیکٹس میں آپ نے پی ایچ ڈی کر لی۔ اس طرح غوث اعظم 8 سال وہاں پڑھتے رہے۔ اب غوث اعظم نے ٹوٹل تعلیم حاصل کیا کتنے سالوں تک؟ بعض کتابوں میں 21 سال آتا ہے، بعض میں آتا ہے 25 سال۔ آپ نے 25 سال تک ظاہری علوم پر مہارت حاصل کی، اس کے بعد باطنی علوم کی طرف آپ چلے۔ 20 سے زائد آپ کے استادوں کے نام کتاب میں آتے ہیں، آپ کے اساتذہ 20 سے زائد ہیں جن کے نام کتابوں میں آتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے باطنی علوم پر مہارت حاصل کرنی شروع کی۔ آپ پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے۔ کسی نے پوچھا آپ نے کب تک پڑھائی کی؟ تو جانتے غوث اعظم فرماتے میں پڑھتا رہا حتیٰ کہ اللہ نے مجھے مقام قطبیت عطا فرما دیا ہے، یعنی پڑھتے پڑھتے میں قطب بن گیا، قطب بن گیا۔ ولایت کا وہ مقام اللہ نے عطا کیا۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، غوث اعظم بغداد میں تفسیر بیان کرنے لگے، شہر بغداد میں تفسیر بیان کرنے لگے۔ اس دور میں علامہ جوزی بھی اپنی مسجد میں تفسیر بیان کرتے تھے، بہت بڑے محدث تھے شہر بغداد کے، بہت بڑے اسکالر تھے۔ آپ کا اولیاء صوفیہ میں شمار نہیں ہوتا، اسلامک اسکالر میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ تو جب آپ تفسیر بیان کرتے تھے آپ کی تفسیر میں ایک شخص بیٹھتا تھا جو غوث اعظم کی تفسیر میں بھی بیٹھتا تھا، جو غوث اعظم کا شاگرد بھی تھا۔ وہ اکثر علامہ جوزی سے کہتا کہ کبھی غوث اعظم کی تفسیر میں بھی آپ چلیں، کبھی غوث اعظم کی تفسیر میں بھی آپ چلیں۔ اب بتائیے جس مدرسے میں غوث اعظم پڑھتے تھے علامہ جوزی اس میں پرنسپل رہ چکے تھے، تو شاگرد کی تفسیر میں جا کر استاد بیٹھے گا، یہ اس کے لیے کوئی کمال کی بات ہے؟ بڑی بات۔ بار بار وہ کہتا چلیں، کبھی تو چلیں غوث پاک کی تفسیر میں چلیں، کبھی تو نہیں جاتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے کہا اتنا بار بار پریشان کرتا ہے چلو جا کر دیکھتے ہیں، اسی کے ساتھ گئے، جا کر بیٹھے غوث اعظم کی تفسیر میں۔ آپ تفسیر بیان کر رہے تھے، قاری نے قرآن کی ایک آیت پڑھی، غوث اعظم نے تفسیر بیان کرنا شروع کیا۔ آپ نے پہلی تفسیر بیان کی، وہ جو غوث پاک کا شاگرد تھا اس نے علامہ جوزی سے پوچھا یہ تفسیر معلوم ہے آپ نے؟ کہا ہاں مجھے معلوم ہے۔ غوث اعظم نے دوسری تفسیر بیان کی، شاگرد نے پوچھا یہ معلوم ہے؟ علامہ جوزی نے فرمایا ہاں یہ بھی مجھے معلوم ہے۔ تیسری بیان کی، کہا یہ بھی معلوم ہے۔ چوتھی بیان کی، کہا یہ بھی معلوم ہے۔ ایک ایک کر کے غوث اعظم نے 11 تفسیریں بیان کی، اور ہر تفسیر پر علامہ جوزی کہتے یہ بھی مجھے معلوم ہے، یہ بھی مجھے معلوم ہے، یہ بھی مجھے معلوم ہے۔ اس کے بعد غوث اعظم نے 12ویں تفسیر بیان کی، علامہ جوزی نے کہا یہ مجھے معلوم نہیں ہے۔ 13ویں بیان کی، کہا یہ مجھے معلوم نہیں ہے۔ 14ویں بیان کی، کہا یہ معلوم نہیں ہے۔ اس کے بعد کتابوں میں آتا ہے غوث اعظم نے ایک ایک کر کے 40 تفسیریں بیان فرمائی۔ وہ جو سب سے بڑا محدث تھا اپنے دور کا شہر بغداد کا، جس کو اپنی تفسیر پر ناز تھا، جو سوچتا تھا کہ عبد القادر کیا تفسیر بیان کرتے ہوں گے، حیران غوث اعظم نے 40 تفسیریں بیان کی۔ آپ کو 11 معلوم تھی، 29 اس سے پہلے کبھی نہیں سنا تھا۔ آپ جانتے ہو 40 تفسیروں میں وہ حیران تھے۔ غوث اعظم نے 40 تفسیر مکمل کرنے کے بعد فرمایا کال مکمل ہوا، کال مکمل ہوا، اب چلو حال کی طرف چلتے ہیں۔ غوث اعظم جب تقریر کرتے تھے 2 طریقے تھے، ایک ہوتا تھا قال، یعنی جو قول ہے، اقوال ہے، بزرگوں نے جو لکھا، جو تم نے پڑھا جو کتابوں میں، یہ قال ہے۔ اب حال کی طرف چلیں تو لکھنے والے لکھتے جب بات حال کی ہوتی تھی تو غوث اعظم جب بات کرتے تھے آپ کے الفاظ کانوں تک نہیں سیدھے دل تک پہنچتے تھے۔ یا حال سے مراد یہ ہے کہ اب غوث اعظم دل سے دل کنیکٹ کرتے تھے، جیسے آپ بلوٹوتھ کے ذریعے موبائل کنیکٹ کرتے ہیں نا، صرف سمجھانے کے لیے بتاتا ہوں۔ اب غوث اعظم ظاہری محفل سے نکل کر باطنی دنیا کی سیر کی طرف چلتے تھے۔ غوث اعظم نے کہا چلو اب حال کی طرف چلتے ہیں، اور حال کی طرف جب آپ بڑھے، آپ نے پہلی تفسیر بیان کی تو کتاب میں آتا ہے عوام برداشت نہ کر سکی، لوگ اپنا امامہ اتار کر پھینکنے لگے، لوگ گریبان چاک کرنے لگے۔ اور اس وقت کا بغداد کا سب سے بڑا محدث علامہ جوزی وہ کہتے میں خود کھڑا ہوا
اور میں نے خود اپنا گریبان چاک کر دیا، میں نے دامن چاک کر دیا، اور میں نے مان لیا کہ اللہ نے عبد القادر کو مجھ سے نہیں بلکہ سب سے زیادہ علم عطا فرمایا ہے۔ حضور غوث اعظم حنبلی تھے، لیکن آپ کی بارگاہ میں دنیا بھر سے لوگ سوالات بھیجتے تھے۔ توجہ ہے آپ کی؟ اچھا، کسی مفتی صاحب کے پاس جاؤ سوال لے کر، تو مفتی صاحب کہیں گے 2 دن کے بعد آئیے گا، کریکٹ ہے کہ نہیں؟ یہ کام کریے، بہت جلدی ہے تو کل آ جائیے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کہ اتنا آسان نہیں ہوتا۔ آپ اگر وضو کا، غسل کا مسئلہ پوچھیں، نماز کا مسئلہ پوچھیں، آدمی بتا سکتا ہے، لیکن بہت سے مسائل ایسے ہوتے ہیں جو آسانی سے وہیں پر بیان کر دینا مشکل۔ لیکن غوث اعظم کی سیرت کی کتابوں میں آتا، ہمیشہ لوگوں نے دیکھا دنیا بھر سے لوگ سوالات کرتے تھے، وہ سوال کسی بھی ٹاپک سے ریلیٹڈ ہوتا، وہ سوال کسی بھی فقہ سے ریلیٹڈ ہوتا، تھے حنبلی لیکن کسی مسلک کا سوال ہوتا، غوث اعظم ایک رات کا بھی موقع نہیں مانگتے تھے، آپ ہر سوال کا فوراً جواب عطا کر دیتے تھے، فوراً اسی وقت جواب دیتے تھے۔ ایک شخص بیان کرتا ہے، ایک سوال ایسا تھا جس سوال کا جواب عجم کا کوئی عالم نہ دے سکا، بڑے بڑے علماء کے پاس گیا، کوئی جواب نہ دے سکا۔ آخرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں سوال پیش کیا گیا۔ سوال کیا تھا؟ ایک آدمی نے قسم اٹھا لی تھی کہ میری بیوی پر 3 طلاق پڑ جائے، اس وقت جب تک کہ میں ایسی عبادت نہ کر سکوں کہ جب میں وہ عبادت کروں تو دنیا میں کوئی بھی وہ عبادت نہ کر رہا ہو، اگر میں ایسی عبادت نہ کروں تو میری بیوی پر 3 طلاق۔ اس آدمی نے قسم اٹھا لی، اب کوئی جواب ہی نہ دے سکتا، اس کی وجہ کہ نفل پڑھے گا تو اس وقت دنیا میں کہیں نہ کوئی پڑھ رہا ہوگا، قرآن پڑھے گا تو کہیں نہ کہیں کوئی پڑھ رہا ہوگا، روزہ رکھے گا دنیا میں کسی نہ کسی نے روزہ رکھا ہوگا، ذکر کرے گا، کون سی عبادت کرے گا؟ عمرہ کرنے جائے تو بھی کئی کر رہے ہوں گے، طواف کرے گا تو بھی کئی کر رہے ہوں گے، کیا کیا جائے؟ جب کہیں جواب نہ ملا، غوث اعظم کی بارگاہ میں سوال پیش کیا گیا، غوث اعظم نے چند سیکنڈ میں جواب دے دیا۔ آپ نے فرمایا اس کی قسم پورا کرنا ہے تو کہو مکہ معظمہ چلے جائے اور جا کر وہاں خانہ کعبہ کو خالی کروا لے اور ان سے لوگوں سے درخواست کرے، اکیلا خانہ کعبہ کا 7 چکر لگا لے، طواف کر لے، اگر وہ خانہ کعبہ کا اکیلے طواف کرے گا اس کی قسم پوری ہو جائے گی اور بیوی نکاح میں رہے گی۔ اچھا، جب وہ اکیلے طواف کرے گا تو کوئی نہیں ہوگا نا، باقی کسی عبادت میں بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اکیلے کی، کوئی مسئلہ حل نہیں کر پا رہا تھا۔ غوث اعظم نے چند لمحوں میں مسئلہ حل فرما دیا۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اب یہاں آخری بات، یہاں یہ بات سمجھ لیں آپ، غوث اعظم پیدائشی ولی، پھر بھی مدرسے میں پڑھائی کر رہے ہیں، علماء کے سامنے زانوی ادب طے کر رہے ہیں، 25 سال تک پڑھ رہے ہیں، پھر 30 سال تک پڑھاتے رہے۔ غوث اعظم کے مدرسے سے ہر سال کتابوں میں آتا تقریباً 3000 بچے فارغ ہوا کرتے تھے۔ یہ کرامت نہیں غوث پاک کی، 3000 بچے فارغ ہوتے تھے۔ غوث اعظم نے تقریباً 1 لاکھ شاگردوں کو پڑھایا ہے۔ اور غوث اعظم کے شاگرد کون تھے؟ آج مدرسے کے فارغین کسی مسجد کا مصلی تلاش کرتے ہیں، یا تو کوئی مدرسہ تلاش کرتے ہیں، یا تو کوئی مکتب تلاش کرتے ہیں، کوئی انتظام نہ ہو تو ٹیوشن پڑھا کر گزارا کریں گے، کچھ نہ ہو سکا تو سورہ بقرہ پڑھ کر گزارا کریں گے، کچھ نہ ہوا تو جھاڑ پھونک دعا تعویذ کی فیلڈ میں اتر جائیں گے۔ یعنی آج مدرسے کے فارغین روزی روٹی کے لیے انہی 2-4 چیزوں کے محتاج ہوتے ہیں، لیکن غوث اعظم کے پڑھائے جو شاگرد تھے ان شاگردوں کی پوزیشن کیا تھی؟ کتابوں میں آتا ہے کہ جو مسلمانوں کا پہلا لشکر جس نے بیت المقدس کو فتح کیا تھا، اس مسلمانوں کے پہلے لشکر میں سینکڑوں فوجی ایسے تھے جو غوث اعظم کے شاگرد ہوا کرتے تھے۔ اس دور میں دنیا بھر میں جہاں کا اسلامک حکومت تھی، دنیا میں جہاں کا اسلامک حکومت تھی، ہر مسلمان بادشاہ کا وزیر، مشیر اور اس کی فوج کا سپہ سالار غوث اعظم کا شاگرد ہوا کرتا تھا۔ غوث اعظم نے علم کی خیرات بانٹا۔ غوث اعظم اپنے دور کے سب سے بڑے عالم، بلکہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا، غوث اعظم جیسا عالم کوئی پیدا ہی نہیں ہونے والا ہے۔ رب نے جو آپ کو علم عطا فرمایا۔ اب میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، یہاں آخری بات جو سمجھانا مقصد ہے، سارے ولیوں کا امام پھر بھی مدرسے میں جا کر پڑھائی کرے، اور آج
بہت سے پیر گھوم رہے ہیں جو بے پڑھے لکھے ہیں، بہت سے پیر. یاد رکھو سنیو، یہ جملہ زندگی بھر یاد رکھنا. ہر عالم اللہ کا ولی ہو یہ ضروری نہیں ہے، ہر عالم ولی ہو ضروری نہیں، لیکن ہر ولی کے لیے عالم ہونا ضروری ہوتا ہے. غیر عالم ولی نہیں ہو سکتا، جسے حرام حلال کی تمیز نہیں، جائز ناجائز کا فرق معلوم نہیں، وہ اللہ کا ولی ہوگا؟ جی کسی صورت میں نہیں ہو سکتا. تو کوئی کتنا بڑا بابا کیوں نہ بنتا ہو، کوئی کتنا بڑا باپو کیوں نہ بنتا ہو، اس کے مریدین سینکڑوں نہیں بلکہ لاکھوں ہوں، اس کے مریدین میں وقت کے بڑے بڑے مالدار لوگ ہوں، لیکن اگر وہ پڑھا لکھا نہیں ہے تو یاد رکھنا وہ غوث اعظم کے نقش قدم پر نہیں ہے، وہ اللہ کا ولی ہو ہی نہیں سکتا ہے. میرے پیارے آقا کے پیروان، اب یہاں بے بھی یہ بھی سمجھے آپ، جب غیر عالم ولی نہیں ہو سکتا تو جن کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی بے پڑھے لکھے تھے، معاذ اللہ نبی بے پڑھے لکھے تھے، میں کہتا ہوں ان سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہو سکتا ہے جو نبی کو بے پڑھا. ہم تو ولی کو بے پڑھا لکھا نہیں مانتے ہیں، بے پڑھا لکھا ولی نہیں ہو سکتا. تو کیا بتائیے انبیاء بے پڑھے لکھے ہوں گے؟ اللہ اپنے حبیب پاک کے صدقے ہم سب کو غوث اعظم سے سچی پکی محبت کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں ہماری نسلوں کو غوث اعظم کے غلاموں میں شامل فرمائے.